جو حضرات سماجی خدمتیں کرتے ہیں یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، یہ مخصوص دل دماغ لے کے پیدا ہوتے ہیں. ہر معاشرے میں یہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، یہ جو پبلک ویلفیئر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو چیریٹی کے کام کرنے والے تھے، مگر مخلصین کی بات کر رہا ہوں میں، ورنہ بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے چیریٹی کو بھی انڈسٹری بنا دیا ہے. ہر چیز انڈسٹری بن گئی ہے، چیریٹی بھی انڈسٹری بن گئی ہے. لیکن بہرحال پوری دنیا کی قوموں کا اگر آپ جائزہ لیں تو ابھی بھی خدا کی قسم اس ممبر حسینی سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کا جائزہ لیں، دوسری تمام قوموں کا جائزہ لیں، ان قوموں کا جائزہ لیں اور ان کے حالات کو گہرائی سے تجزیہ کریں اور مطالعہ کریں، جو اپنے چیریٹیبل ٹرسٹ اور چیریٹیز کی بڑی تشہیر کرتے ہیں، بہت اس کی اشاعت کرتے ہیں، نشر و اشاعت پہ کافی خرچ ہوتا ہے ان کے مقابلے میں، اور یہ امپریشن جاتا ہے کہ فلاں قومیں دیکھیے کس قدر چیریٹی کا کام کرتی ہیں. وہ چیریٹیز نہیں ہے، چیریٹی کے نام پر انڈسٹریز ہیں. آج بھی ملت اسلامیہ، خدا کی قسم ملت اسلامیہ، مسلمان ملت اور ملت قرآن، ماشاءاللہ بسم اللہ، مسلمانان حسینی، زیر پرچم ابو الفضل عباس سانس لینے والے، امام حسین سے نسبت رکھنے والے، ان میں وہ چیریٹی کا جذبہ ہے کہ دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بے اشتہار چیریٹی کرتے ہیں. کتنے ہیں جو مختلف سینٹروں میں جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے مگر میں نام نہیں چاہتا، نام نہیں چاہتا کیونکہ جس کے لیے دے رہا ہوں وہ بہتر واقف ہے. اور جو لوگ کام کرتے ہیں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اس کے لیے، یہ خاص دل دماغ لے کے پیدا ہوتے ہیں. دانشورانہ دلسوزی جسے کہتے ہیں. کسی انٹلیکچوئل انسان یا دانشور کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ دانشور چین سے بیٹھ نہیں سکتا. اب میں نہیں چاہتا کہ اس مجلس اعضاء میں سے کچھ وقت میں ایک جملہ بھی اپنی ذات کے بارے میں کہوں، کبھی اور موقع ہوگا کسی موقع پہ سناؤں گا اپنی زندگی کے تجربے. ہم نے کس طرح سے جا کے گاؤں میں کام کرنا چاہا، گاؤں کے لوگوں کی قسمت کو بدلنا چاہا، اور اس میں کیا کیا تلخ تجربے ہوئے. الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی ان کا کوئی انٹرسٹ ضرور ہوگا، کوئی ہڈن ایجنڈا ضرور ہوگا، یہ مسئلہ ضرور ہوگا، وہ مسئلہ ضرور ہوگا. ایک گاؤں میں نے کام شروع کیا تھا تعلیمی ایجوکیشن کا، اور شروع اس طرح کیا تھا کہ میں نے کہا یہ آپ یہاں جو امام باڑے ہیں یہ سال بھر بند رہتے ہیں اور صرف 10 دن 12 دن کام لیتے ہیں، آپ باقی سال بھر بند رہتے ہیں. انہیں کھول دیجئے، ان کے دروازے کھول دیجئے. یہ آپ کے بچے جو گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں، اپنی عمر ضائع کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے، ہم اپنی طرف سے، یہی برادر معظم یہاں سے سرپرستی فرمایا کرتے تھے مولانا ذوالقدر صاحب، ہم نے کہا ہم ٹیچر رکھیں گے، ہم ٹیچروں کی تنخواہ دیں گے، ہم آپ کے امام باڑے کے لیے محرم آنے سے پہلے وائٹ واش کا اور دوسرا اپنے اخراجات دیں گے، چونکہ بچوں نے اگر خراب کیا ہوگا تو پھر عزا خانہ سجنے کے لیے مناسب ہو جائے گا. پر آپ صرف یہ کریں کہ اپنے بچوں کو گلیوں سے ہاتھ پکڑ پکڑ کے لا کے یہاں بٹھا دیجئے تاکہ وہ علم حاصل کریں. اور نتیجے کے طور پر جو کچھ مجھے اذیتیں، مصیبتیں، بدنامیاں ذہنی پڑی وہ الگ. پھر بھی جب لوگ آئے تو میں نے کہا دیکھیں یہ جو بڑے بزرگ لوگ کہہ رہے ہیں نا ہم بند نہیں کریں گے اسکول. کیوں نہیں بند کریں گے؟ آپ کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا ہم ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں. کہا وہ انتقام کیسے لیں گے آپ؟ میں نے کہا جب یہ بچے پڑھ کے بڑے ہوں گے تو یہ خود اپنے ماں باپ کو جواب دے دیں گے. مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بچے جب بڑے ہوں گے یہ خود جواب دے دیں گے. یہ تھا میرا اپروچ ذاتی. معاف کیجیے گا میں چاہتا نہیں تھا کہ اپنے ذاتی واقعے کا کوئی حوالہ دوں، مگر یہ تجربہ میرے ساتھ مخصوص تھوڑی ہے. پوری دنیا میں، امریکہ سے لے کر اور جاپان تک، آسٹریلیا تک، مختلف قوموں میں، افریقہ سے لے کر چین تک، جب بھی کوئی معاشرتی اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، جب بھی کوئی ویلفیئر کا کام کرتا ہے، جب بھی کوئی
اصلاح کا کام کرتا ہے تو اس کے اندر دانشورانہ دل سوزی ہوتی ہے. وہ دوسروں کی بدسلوکیاں برداشت کرتا رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے قربتاً الی اللہ. یہ وہ سیرت ہے جس کا یہ وہ ایک رخ ہے جو جناب خضر علیہ السلام کی سیرت میں پایا جاتا ہے. اسی سورہ کہف میں جناب خضر کا واقعہ پڑھیے گا. جناب خضر گئے ایک گاؤں میں, ایک قریے میں, قریے کا ترجمہ گاؤں نہ کیجیے گا, ایک گویا ٹاؤن میں, ایک شہر میں, اور ساتھ ساتھ جناب موسیٰ بھی ہیں اور ان کا ساتھ میں جو کچھ تھا سامان زاد راہ وہ تمام. اب کیا کریں, مجھے یاد آ رہا ہے غالباً گزشتہ برس بھی میں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. جناب اب یہ سب حکمتیں ہیں. اس قریے کے لوگوں سے کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں کھانا نہیں کھلا دو گے, زاد راہ ختم ہو گئے, اب کیا کریں ہم. کسی نے میزبانی کا شرف حاصل نہیں کیا. اور جناب خضر نے کیا کیا, جناب خضر نے دیکھا اسی شہر میں کہ ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے. جناب موسیٰ سے کہا آؤ جلدی سے, یہ دیوار گر رہی ہے ذرا اسے بنا تو دیں. تو ان کا واہ سبحان اللہ. ہاں یہ جناب موسیٰ و خضر ہیں. اب دو مصرے سن لیجیے. قصہ بتا رہا ہے یہ موسیٰ و خضر کا, قصہ بتا رہا ہے یہ موسیٰ و خضر کا. پیغمبری کچھ اور, ولایت کچھ اور ہے. قصہ بتا رہا ہے یہ موسیٰ و خضر کا. پیغمبری کچھ اور, ولایت کچھ اور ہے. یہ موسیٰ پیغمبر ہیں جو جناب خضر سے کہہ رہے ہیں یہ کیا, اس شہر کے لوگوں نے پانی تک کو تو پوچھا نہیں اور آپ جافشانی پہ تلے ہوئے ہیں, ان کی گرتی ہوئی دیوار اٹھا رہے ہیں. غور فرمایا آپ نے. اسی واقعے سے متاثر ہو کر یہیں سے سمجھ میں آتا ہے دانشورانہ دل سوزی کیا ہوتی ہے. ریوارڈ ملے یا نہ ملے, اپریسیشن ملے یا نہ ملے, کام کرنے والے مخصوص ذمہ داریاں لے کر آتے ہیں اور کام کر کے گزر جاتے ہیں. آج ہی آپ کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہیں, چندہ دیتے ہوئے آپ یوں دیکھ دیکھ کے چندہ دے رہے ہوں گے. کبھی شک آتا ہوگا, کبھی شبہات ہوتا ہوگا, مگر جب یہ دنیا میں نہیں رہیں گے اور یہاں مسجد موجود رہے گی اور آپ کے بچے, آپ کی نسلیں اعتکاف کریں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ کرنے والا کیا کارنامہ انجام دے کے چلا. سوزی کا مسئلہ ہے. دیکھ رہے ہیں اس ملک میں جو پروان چڑھ رہی ہیں نسلیں, ان کو مدرسہ چاہیے, ان کو مکتب چاہیے, ان کو مسجد چاہیے, ان کو امام بارگاہ چاہیے. آپ کو احساس ہو یا نہ ہو, لیکن نجف سے جو ہم 2 ٹکڑا روٹی کھا کے آئے ہیں, کھا کے نجف پھانک کے آئے, ہمیں مولائے نجف سے عہد وفا بھی تو نبھانا ہے. ہمیں مولائے نجف سے عہد وفا بھی تو نبھانا ہے. آپ جو چاہیں تبصرہ کرتے رہیں, میں تو بس 2 مصرے اور عرض کر دوں گا. کیا جبر ہے مجھ پر جو یہ مجبور بنا ہوں, کیا جبر ہے مجھ پر جو یہ مجبور بنا ہوں, میں پیروی خضر میں مزدور بنا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. میں پیروی خضر میں مزدور بنا ہوں. ہاں یہ دانشورانہ دل سوزی ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے بھئی آپ کو قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی, کس نے کہا تھا آپ یہاں مسجد قائم کریں. بہت خوب, یہ بھی تانا سن لیتے ہیں. جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ دوسری جگہوں کے لیے اجازت دے دیتے ہیں, مسجد کے لیے اجازت نہیں دیتے. خدا ان کے بھی اعزاز میں اضافہ فرمائے, خدا ان کے بھی اعزاز میں اضافہ فرمائے اور انہیں بھی ہدایت فرمائے.
کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ مسجد یہ تو ہندوستانی پاکستانی لوگوں نے قائم کی ہے اور ہمارا تعلق جو ہے ہندوستان اور پاکستان سے نہیں ہے, ہم فلاں ملک سے ہیں اس لیے ہم تو نہیں دے سکتے. آپ کی نیشنلزم بھی برقرار رہے, خدا قبول فرمائے نیشنلزم آپ کی.